تیسرا حصہ، نور اور جنزادہ، ان کی پہلی ملاقات۔ چند راتیں گزر گئی، میں نے خود کو روکنے کی 1000 کوششیں کی، مگر آخرکار ایک رات اپنے دل کی ہار مان لی۔ حویلی کی طرف گیا۔ اس بار نور چھت پر بیٹھی تھی، آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قریب ہوا، مگر جیسے ہی قرآن کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، میرا وجود کانپنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر آیت میرے خلاف ہتھیار بن کر چل رہی ہو۔ پھر اچانک نور نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی، میری سانس رک گئی۔ کیا واقعی اس نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کون ہے؟ نور کی آواز دھیمی مگر پر اعتماد تھی۔ میں ہڑبڑا گیا۔ جذبات کی دنیا میں یہ ایک خوفناک بات تھی کہ کوئی انسان ہماری موجودگی کو محسوس کرے۔ میں نے خود کو ظاہر کرنے کی ہمت کی، دھوئیں کے بادل کی طرح سامنے آ گیا۔ نور لمحہ بھر کے لیے چونکی ضرور، مگر ڈری نہیں۔ تو جن ہے؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ میں نے اثبات میں سر جھکا دیا۔ ہاں، میں علیہ ہوں۔ نور کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اللہ کی مخلوق ہے، مگر بھٹکی ہوئی۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ اکثر انسان ہمیں دیکھ کر کانپ جاتے، تعویذ پڑھتے یا بھاگ کھڑے ہوتے، مگر اس لڑکی کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا ذکر نکلا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے انسان اور جن دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا۔ میں خاموش رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں، میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتا، مگر زبان پر الفاظ نہ آئے۔ نور نے آہستگی سے سورہ فلق کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی وہ کلمات فضا میں گونجے، میرے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ جاؤں، مگر اس کی نرگسی آنکھوں کی کشش مجھے جکڑے ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اے جن، اگر تو واقعی میرے قریب رہنا چاہتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ۔ اس کے ذکر کے سوا تجھے سکون نہیں ملے گا۔ شیطانی راستہ چھوڑ دے، ورنہ یہ محبت تیرا انجام برباد کر دے گی۔ میرے اندر ایک بھونچال اٹھ گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی آدم ذات کے منہ سے ایسی بات سنی تھی۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ کے ذکر نے میرے دل کی گہرائیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میں واپس آؤں گا اور جواب دوں گا، نور۔ اور پھر دھوئیں کی لپٹ کی طرح غائب ہو گیا۔ میں اس رات کے بعد مقبرے کے ویران حصے میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا۔ میرے کانوں میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے، انسان اور جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی۔ صدیوں سے بھٹکتا پھر رہا تھا،
کبھی شرارت، کبھی انسانوں کو تنگ کرنا، کبھی حویلیوں میں بسیرا ڈالنا، مگر سکون وہ مجھے کبھی نہیں ملا۔ یاسف نے پھر مجھے سمجھایا، علیش، تو جس راستے پر چل رہا ہے وہ تجھے ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ بھول جا اس آدم زادے کو۔ میں نے آہستہ سے کہا، یاسف، وہ صرف ایک آدم زادی نہیں ہے۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ میرے وجود کو ہلا گئے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے صدیوں کے اندر میں روشنی کی کرن داخل ہوئی ہے۔ یاسف نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اس نے میرے لہجے میں وہ سچائی محسوس کر لی تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دن بعد میں پھر نور کے قریب گیا۔ وہ مسجد کے صحن میں کڑی تلاوت کر رہی تھی۔ اذان کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اذان کو یوں سنا۔ دل چاہا کہ اس آواز کے ساتھ میری بھی زبان ہلنے لگے، مگر کوئی اندھے کے پردے نے مجھے روک لیا۔ نور نے پلٹ کر کہا، پھر آ گئے ہو؟ میں نے سر جھکا لیا۔ نور، مجھے سکون نہیں ملتا۔ تیرے الفاظ میرے اندر گونجتے رہتے ہیں۔ اس نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا۔ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر تو سچ میں سکون چاہتا ہے تو قرآن کی طرف آ، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ مگر کیا میرے لیے ممکن ہے؟ میں تو جن ہوں، انسان نہیں۔ میں تو جن ہوں، انسان نہیں۔ نور مسکرائی۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سمندر بھی اس میں سما جائے۔ اگر انسان توبہ کر سکتا ہے تو جن بھی توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے۔ میں نے پہلی بار دل سے چاہا کہ اس کی بات مانوں۔ میری آنکھوں کے سامنے صدیوں کے گناہ اور سرکشی کے مناظر گھوم گئے، اور پہلی بار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، نور، مجھے اللہ کی طرف لے چل۔ نور، مجھے اللہ کی طرف لے چل۔ میں بھی اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں بھی اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ نور نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، یا اللہ، جیسے تو نے مجھے اپنی کتاب کا نور عطا کیا ہے، اسی طرح اس جن کو بھی ہدایت دے۔ اس کے دل کے پردے ہٹا دے اور اس کے قدم تیرے راستے پر جما دے۔ اس دعا کی گونج میرے اندر اتر گئی۔ میرا دل ہلکا ہو گیا اور مجھے لگا جیسے میں پہلی بار واقعی زندہ ہو گیا ہوں۔